ایک بہت دور پراسرار ملک کے سب سے حسین و دلکش محل میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا کے بال نیلے گہرے سمندر کی طرح تھے اور وہ اکثر سرخ لباس زیب تن کرتی تھی جس سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ اس کا محل ستاروں سے سجی راتوں میں کسی خواب کی دنیا لگتا تھا جس کی اونچی دیواروں سے جھانکتی روشنیاں دور دراز سے آنے والے مسافروں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ لیلا اگرچہ ایک شہزادی تھی مگر اس کا دل ویران اور تنہا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اپنی بالکنی میں کھڑی ہو کر آسمان کے گہرے نیلے سمندر کو تکتی رہتی تھی جہاں چمکتے ستارے اسے کسی اندیکھی دنیا کی کہانی سناتے محسوس ہوتے تھے۔ اسے ایک ایسے دوست کی تلاش تھی جو اس کے دل کی باتیں سمجھ سکے اور اس کے خوابوں کو حقیقت بنا سکے۔ لیلا اپنی سونے کی میز کے پاس بیٹھی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑی، ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ ایک سرخ رنگ کا جادوئی جوتا تھا۔ جوتے کی چمک سے کمرے کی خاموشی اور بھی پراسرار لگنے لگی تھی۔ جوتا صرف چمک نہیں رہا تھا، اس میں سے سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بھی نکل رہی تھی جو ہوا میں رقص کرتی تھیں۔ لیلا حیران رہ گئی، اس نے ایسا جادو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی لیلا نے کانپتے ہاتھوں سے جوتے کو چھوا، ایک نرم سریلی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آواز نے کہا، اے شہزادی لیلا، میں خاموش رات کا تحفہ ہوں، ایک جادوئی جوتا۔ میں صرف اسی کے قدموں میں سما سکتا ہوں جس کا دل سچا ہو اور جو اپنے خوابوں کی تکمیل کی جستجو رکھتا ہو۔ مجھے پہننے سے پہلے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس جادو کو صرف اچھائی کے لیے استعمال کرو گی اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جوتے کے پہنتے ہی ایک روشن سرخ روشنی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ اسی لمحے اس کا کمرہ روشن ہوا اور میز پر ایک پرانا نقشہ ظاہر ہوا۔ نقشے پر ایک چمکتا ہوا راستہ دکھایا گیا تھا جو محل سے نکل کر ایک پراسرار جنگل اور پھر ایک بلند پہاڑ کی چوٹی تک جا رہا تھا۔ نقشے کے آخر میں ایک ستارہ بنا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، تمہارا دوست۔ لیلا سمجھ گئی کہ یہ جوتا صرف ایک تحفہ نہیں تھا بلکہ ایک دعوت تھی، ایک ایسے سفر کی دعوت جہاں اسے اپنا سچا دوست ملنے والا تھا۔ اس نے بنا کسی خوف کے جوتا پہنا اور محل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل کے گہرے راستوں میں جب بھی اسے ڈر محسوس ہوتا، جوتا مزید روشن ہو جاتا اور اسے راستہ دکھاتا۔ پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر جب ٹھنڈ بڑھتی تو جوتے سے نکلنے والی گرمی اسے سکون دیتی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی، لیلا اس ستارے تک پہنچ گئی جو نقشے پر بنا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی روشنی جگمگا رہی تھی اور اس روشنی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا خوبصورت پرندہ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں حکمت سے بھری تھیں۔ پرندے نے لیلا کو دیکھا اور ایک میٹھی آواز میں کہا، میں اس خاموش رات کا پیغامبر ہوں جو تمہارے سچے دل کی تلاش میں تھا، میں تمہارا دوست ہوں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہمیشہ ایک ایسے دوست کی تلاش کی تھی جو اسے سمجھ سکے۔ وہ پرندے اس کے شانے پر بیٹھ گیا اور تب سے لیلا اکیلی نہیں تھی، وہ جادوئی جوتا اس کا ہم سفر رہا۔ لیلا نے اس جادو کو صرف دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہ ملک کی سب سے پیاری اور رحم دل شہزادی بن گئی۔
اور یوں ایک خاموش رات کا جادوئی تحفہ، ایک خوبصورت جوتا اور ایک چھوٹا سا پرندہ شہزادی لیلا کی زندگی میں خوشیاں لے آیا۔